ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد جواد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بتائیں کتنے تھانوں کی اپ گریڈیشن کا عمل جو ہے وہ اس وقت مکمل کیا گیا ہے؟ اسلام آباد میں ٹوٹل پولیس اسٹیشن کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اسلام آباد میں جی 27 پولیس اسٹیشنز ہیں، اور اس میں کچھ جو ہیں وہ ہمارے اپنے لینڈ کے اوپر اپنی بلڈنگز ہیں جو پرانے تھانے ہیں۔ اس کے بعد جب اسلام آباد شہر ایکسپینڈ کرتا گیا تو رورل ایریا کے اندر بھی کافی سارے نئے تھانے بنائے گئے جو سینکشن ہوئے۔ اس میں اس طرح سے تھا کہ کچھ تھانوں کے لیے لینڈ اویلیبل نہیں تھا تو وہ ٹیمپرری بلڈنگز کے اندر اور گرین بیلٹس کے اوپر بنائے گئے۔ اب اس وقت جو موجودہ سچویشن وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے 27 تھانوں کے لیے لینڈ، سرکاری لینڈ ہمیں الاٹ ہو چکا ہے، اور ریسنٹلی جن کا لینڈ الاٹ ہوتا گیا ہے ان ساروں کے اوپر فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جس طرح سے کھنہ ہے، بنی گالہ ہے، ہومک تھانہ ہے، جو آؤٹ کٹ کے تھانے ہیں، کرپا ہے، ان سب کا لینڈ الاٹ ہوتا گیا ہے اور ان سب کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو اس سے پہلے پرانے تھانے جو ہماری ایگزسٹنگ بلڈنگز کے اندر تھے، اس میں جیسے کوسار ہے، I9 ہے، ان تھانوں کو بھی ہم نے رینوویشن ان کی گئی ہے۔ جو سپس پروٹوکولز ہیں جیسے پنجاب میں ہیں، سیم وہی پیٹرن جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی فالو کیا گیا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ 2 تھانوں کی کمپلیشن ہو چکی ہے۔ باقی سبزی منڈی ہے، رمنا، مارگلا، ان کی رینوویشن جو ہے وہ بالکل نیئر ٹو کمپلیشن ہے اس وقت۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پولیس اصلاحات ہیں وہ ہونے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کے رویے میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں جی، یہ اصلاحات کا عمل جو ہے یہ بھی پچھلے کافی سالوں سے اب اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ تو اس سے آبویسلی پولیس کے رویے میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ جس طرح سے ہم نے ٹریفک کو آپ دیکھتے ہیں، پبلک کے ساتھ جس طرح سے ٹریفک پولیس ڈیل کرتی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اسلام آباد کی ٹریفک پولیس بیسیکلی ایک ماڈل پولیس کے طور پہ جانی جاتی ہے باقی سارے کنٹری کے لیے۔ تو اسی طرح تھانوں کے اندر بھی فرنٹ ڈیسک بنا دیے گئے ہیں، سپس پروٹوکولز امپلیمنٹ کیے گئے ہیں، اور اس کے تھرو آبویسلی گائیڈ کانسٹیبلز ہمارے تھانوں کے اندر اویلیبل ہیں۔ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، باقی سارا ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے۔ تو اس سے وہ ایک ٹرانسپیرنسی اور لوگوں کو بہتر فیسلٹی پرووائڈ کرنا، ٹائملی ان کی کمپلینٹس کو وہ کرنا، ایڈریس کرنا، اور اس کمپلینٹ کے فالو اپ کا میکانزم، اور پھر اسی طرح IG آفس کے اندر ایک جو ہے کمپلینٹ سیل ہے۔ تو وہ ساری جتنے تھانے ہیں ان کے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کو ڈیلی بیسس کے اوپر مانیٹر کرتے ہیں IG آفس میں۔ تو اس سے آبویسلی سسٹم کے اندر پروسیس کو بہتر کیا گیا ہے، تو اس سے پبلک کی فیسلٹی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن جو ہے اس کو بہتر کر دیا گیا ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ ہوگی۔ اور ویسے ہی سال 2026 جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کا سال ہم نے ڈکلیئر۔ سر مجھے بتائیے کہ بہت ساری شکایات پولیس کے حوالے سے منظر عام پر آتی ہیں، رشوت کے حوالے سے آتی ہیں، اختیارات سے تجاوز کرنے کی شکایات آتی ہیں۔ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے اس کو کتنا ٹائٹ کیا گیا ہے؟ جو شہریوں کی شکایات آتی ہیں پولیس اہلکاروں کے حوالے سے، ان کا ازالہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس میں جی ایک تو IG آفس میں، سینٹرل پولیس آفس کے اندر ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ ہے جس کو ایک AIG ہیں، SSP رینک کے آفیسر ہوتے ہیں جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ وہاں پہ کمپلینٹس پراپر انکوائر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو کنسرنڈ یونٹ ہوتا ہے جیسے میرے پاس آ جاتی ہیں، اس کے اوپر پھر میں پراپر ڈپارٹمنٹل انکوائری انیشیٹ کرواتا ہوں۔ تو اس کے اندر تو ہمارا اب بہت زیادہ اس کے اوپر سختی کے ساتھ یہ جو ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس وہ بھی جاری ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں کو جن کی ہائی ہینڈنس پروو ہو گئی ہے ڈیورنگ دا انکوائری، ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی سخت کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ایون ایٹ ٹائمز پولیس والوں کے اوپر اس میں FIRs بھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس طرح سے بہت زیادہ جو کرمنل لائبلٹی جن کے اوپر اسٹیبلش ہوئی۔ جی سر بتائیے گا کہ مختلف پولیس اسٹیشنز میں ہم دیکھتے ہیں بڑی تعداد میں گاڑیاں، موٹر بائکس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ شہریوں کی عموماً ہم رائے دیکھتے ہیں، وہ رائے یہ ہے کہ یہاں سے پولیس اہلکار ہی ملوث ہوتے ہیں، ان کا سامان نکال کے غائب کر دیا جاتا ہے، گاڑیاں جو وہ غائب کر دی جاتی ہیں۔ یہ بتائیے گا یہ کون سی گاڑی ہیں جو اتنے بڑے پیمانے پر پولیس اسٹیشن میں آتی ہیں، اور ان کا کیا کیا جاتا ہے، کہاں منتقل کی جاتی ہیں؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ جی یہ جو بہت ساری گاڑیاں اور موٹر بائکس آپ کو تھانوں میں نظر آتی ہیں وہ بیسیکلی ساری کیس پراپرٹی ہوتی ہیں، جو کہیں یا ایٹ ٹائمز لاوارث کوئی پکڑی جاتی ہیں، 550 میں پکڑی جاتی ہیں۔ تو جو کیس پراپرٹی ہے وہ اس وقت تک ڈسپوز آف نہیں ہو سکتی جب تک وہ والا کیس جو ہے اس کا ڈیسیجن، فیصلہ نہیں آ جاتا۔ بعض لاوارث قسم کا مال ہوتا ہے، یا بعض نارکوٹکس کے مقدمے میں کوئی گاڑی پکڑی گئی ہے تو آبویسلی اس کی سپرداری نہیں ہوتی، تو وہ جب کیس
اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, کورٹ کی پروسیڈنگ اختتام کو پہنچتی ہے, تو پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کی نیلامی کی جائے یا اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کیا جائے. تو یہ سارا جو اس کے ڈسپوزل تک کا جو عمل ہے وہ خاصا طویل ہوتا ہے. تو اس میں خرد برد کا یا اس کے گمنے کا اس طرح سے چانس تو بالکل بھی نہیں ہوتا. جو چیز تھانے کے اس میں ریکارڈ میں ایک دفعہ کیس پراپرٹی کے طور پہ آ گئی تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی آگے پیچھے کر سکے, چونکہ اس کے اوپر بھی بڑی سخت پھر کارروائی ہوتی ہے تھانے کے محرر کے جو کیس پراپرٹی کا کسٹوڈین ہے اس کے خلاف. فردر اس کا ڈسپوزل پھر ہمارے اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت تھانے میں جگہ کم پڑ جاتی ہے یا جو چیز پرولونگ ہو جاتی ہے اس کو پھر ہم ایک خاص سینٹرلائز جگہ کے اوپر شفٹ کر لیتے ہیں. یہ باقی سارے اضلاع میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اس کے لیے ہم اور بھی ایکسٹرا جگہ ارینج کر رہے ہیں تاکہ یہ کیس پراپرٹی جو ہے وہ ایک سینٹرلائز جگہ کے اوپر رکھی جائے.